آیت نمبر 66 سے ہیں وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور کافر انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر چکا ہوں گا تو کیا واقعی اس وقت مجھے زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ آیت نمبر 67 سے 70 تک کا ترجمہ دیکھیں۔ کیا اس انسان کو یہ بات یاد نہیں آتی کہ ہم نے اسے اس وقت پیدا کیا تھا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ تو قسم ہے تمہارے پروردگار کی، ہم ان کو اور ان کے ساتھ سارے شیاطین کو ضرور اکٹھا کریں گے، پھر ان کو جہنم کے گرد اس طرح لے آئیں گے کہ یہ سب گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، پھر ان کے ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو کھینچ لائیں گے جو خدائے رحمان کے ساتھ سرکشی کرنے میں زیادہ سخت ہے۔ پھر یہ بات ہم ہی خوب جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو سب سے پہلے اس دوزخ میں جھونکے جانے کے زیادہ مستحق ہیں۔ آیت نمبر 67 کی تھوڑی سی دیکھیے گا تفسیر۔ یعنی جب انسان کا وجود بالکل تھا ہی نہیں تب بھی اللہ تعالیٰ نے اسے محض اپنی قدرت سے پیدا فرمایا تھا۔ اب مرنے کے بعد تو انسان کے جسم کے کچھ نہ کچھ حصے کسی نہ کسی شکل میں باقی رہتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو دوبارہ زندگی دینا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ جو بالکل عدم سے انسان کو پیدا کر چکا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 66 کا جو ہے وہ تفسیر دیکھیں۔ یعنی یہاں ان شیطانوں کو جو انہیں گمراہ کرتے رہے ہیں، چنانچہ ہر انسان کے ساتھ قیامت کے دن وہ شیطان بھی لایا جائے گا جو اس کے ساتھ تھا، یعنی جس نے اس انسان کو گمراہ کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 71 سے 74 تک دیکھیے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے کوئی نہیں ہے جس کا اس دوزخ پر گزر نہ ہو، اس بات کا اللہ نے حتمی طور پر ذمہ لے رکھا ہے۔ پھر جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے انہیں ہم نجات دے دیں گے، اور جو ظالم ہیں انہیں اس حالت میں چھوڑ دیں گے کہ وہ اس دوزخ میں گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیات تلاوت کی جاتی تھیں تو کافر لوگ مومنوں سے کہتے تھے کہ بتاؤ ہم دونوں فریقوں میں سے کس کا مقام زیادہ بہتر ہے اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی نسلیں ہلاک کر دیں جو اپنے ساز و سامان اور ظاہری آن بان میں ان سے کہیں زیادہ بہتر تھیں۔ آیت نمبر 71 کا جو ہے پل صراط کے بارے میں ہے، اس کی تھوڑی تفسیر دیکھ لیجیے گا۔ اس سے مراد پل صراط ہے جو دوزخ پر ہی بنا ہوا ہوگا، اور اس پل پر سے ہر شخص کو گزرنا ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، نیک ہو یا بد عمل۔ تو نیک لوگ تو اس پل سے اس طرح گزر جائیں گے کہ انہیں جہنم کی ذرا سے بھی تکلیف نہیں ہوگی، اور کافر اور بد عمل لوگوں کو جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ پھر جن کے اب یہاں پر ذرا اس بات پہ غور کر لیجیے گا کہ کافر اور بد عمل لوگ، ٹھیک ہے، کافروں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، بد عمل جو ہے یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ مومنوں میں بھی ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے ایمان تو لائے لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ تو پھر جن لوگوں کے دلوں میں ایمان ہوگا انہیں تو اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا، اور جن کے دلوں میں رائی برابر بھی ایمان نہیں ہوگا وہ جہنم میں پڑے رہیں گے۔ اور نیک لوگوں کو جہنم سے گزارنے کی حکمت بھی یہی ہے کہ جہنم کا ہولناک نظارہ دیکھنے کے بعد جنت کی قدر و قیمت یقیناً زیادہ ہوگی۔ اب یہاں دیکھیں جو کافر اور بد عمل لوگوں کی بات کی نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بد عمل لوگ جو ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہیں تو یہ مسلمان ایمان والے لیکن جہنم میں جائیں گے، لیکن اپنی سزا بھگتنے کے بعد اللہ انہیں واپس وہاں سے نکال لے گا۔ تو پھر جب یہ ظاہر جہنم کے ہولناک مناظر دیکھیں گے تو تب انہیں جنت کی قدر آئے گی۔ آگے دیکھ لیجیے گا آیت نمبر 75 سے 77 تک۔ کہہ دو کہ جو لوگ گمراہی میں جا پڑیں تو ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ خدائے رحمان انہیں خوب ڈھیل دے رہا ہے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ چیز دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، چاہے وہ اس دنیا کا عذاب ہو یا قیامت کا، تو اس دن انہیں پتہ چلے گا بدترین مقام کس کا تھا اور لشکر کس کا زیادہ کمزور تھا۔ اور جن لوگوں نے سیدھا راستہ اختیار کر لیا ہے اللہ ان کو ہدایت میں اور ترقی دیتا ہے، اور جو نیک عمل باقی رہنے والے ہیں وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا۔
اور جن لوگوں نے سیدھا راستہ اختیار کر لیا ہے اللہ ان کو ہدایت میں اور ترقی دیتا ہے، اور جو نیک عمل باقی رہنے والے ہیں ان کا بدلہ بھی اللہ کے یہاں بہتر ملے گا اور ان کا مجموعی انجام بھی بہتر ہوگا۔ بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے ہماری آیاتوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ مجھے مال اور اولاد آخرت میں بھی ضرور ملیں گے۔ اب میں یہ جو آیت ہے نا 77، اس آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ آیت اللہ نے کیوں نازل کی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے مکہ مکرمہ میں لوہے کا پیشہ اختیار کر رکھا تھا، اور اسی سلسلے میں میرے کچھ پیسے مکہ مکرمہ کے ایک کافر سردار عاص بن وائل کے ذمے واجب ہو گئے تھے۔ میں اس سے اپنا حق مانگنے کے لیے گیا تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارے پیسے اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جھٹلاؤ۔ میں نے کہا کہ تم مر کر دوبارہ بھی زندہ ہو جاؤ تب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلا سکتا۔ اس پر عاص بن وائل نے کہا اچھا، جب میں مر کر دوبارہ زندہ ہوں گا تو وہاں بھی میرے پاس بہت سا مال اور اولاد ہوگی، اس وقت میں تمہارے پیسے ادا کر دوں گا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو دیکھیں ان کا کیا عقیدہ ہے کفار کا، اور یہی کہا کہ وہ مجھے مال اور اولاد میں ضرور ملیں گے، یعنی ان کا یہ ہے کہ آخرت میں بھی وہ میرے مال اور اولاد ملیں گے، اور انہی پر ان کا بھروسہ ہوتا ہے، جبکہ ایسا حقیقت میں نہیں۔ آیت نمبر 79 سے 82 تک دیکھیں۔ کیا اس نے عالم غیب میں جھانک کر دیکھ لیا ہے یا اس نے خدا رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ ہی کہہ رہا ہے ہم اسے بھی لکھ رہے ہیں اور اس کے عذاب میں اور اضافہ کر دیں گے، اور جس مال اور اولاد کا یہ حوالہ دے رہا ہے اس کے وارث ہم ہوں گے، اور یہ ہمارے پاس تن و تنہا آئے گا۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود اس لیے بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی پشت پناہی کریں، یہ سب غلط بات ہے۔ وہ تو ان کی عبادات کا ہی انکار کر دیں گے اور الٹے ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ آیت نمبر آپ 81 میں تھوڑی سی اس کی تفسیر دیکھ لیجیے گا۔ آیت نمبر 81 میں ہے کہ بعض جو مشرکین تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم لات اور عزا جیسے بتوں یا دوسرے معبودوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ تو یہ ان کے اسی عقیدے کی طرف اشارہ ہے، اور یہ کہا کہ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بتوں کو بھی زبان دے دے اور وہ ان سے ان کے جھوٹ ہونے کا اعلان کر دیں، کیونکہ دنیا میں بے جان ہونے کی بنا پر انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا، یعنی بت تو بے جان ہے نا، انہیں کیا پتہ کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہی ہے، کہ کون ان کی عبادت کر رہا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ زبان حال سے یہ بات کہیں اور شیاطین واقعی زبان سے بات کہہ کر ان سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے، یعنی شیاطین یہ کہہ دیں گے کہ ہم نے تو تمہیں صرف دعوت دی تھی، زبردستی تو نہیں لائے تھے تمہیں، اب اگر تم نے ہماری بات مانی ہے تو تم بھی جہنم کا مزہ چکھو اور ہم بھی اسی جہنم میں ہیں، اور وہ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 83 سے 93 تک دیکھیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم نے کافروں پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں برابر اکساتے رہتے ہیں، لہٰذا تم ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو، ہم تو ان کے لیے گنتی گن رہے ہیں۔ اس دن کو نہ بھولو جس دن ہم سارے متقی لوگوں کو مہمان بنا کر اللہ کے پاس جمع کریں گے، اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح ہکا کر جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ لوگوں کو کسی کی سفارش کرنے کا اختیار بھی نہیں ہوگا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ سے کوئی اجازت حاصل کر لی ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے؟ ایسی بات کہنے والوں، حقیقت یہ ہے کہ تم نے بڑی سنگین حرکت کی ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ خدائے رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ آسمانوں اور زمین میں جتنے لوگ بھی ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو اللہ کے حضور بندہ بن کر نہ آئے۔ آیت نمبر 94 سے 98 تک دیکھیں۔ لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا۔
یقین رکھو کہ اس نے سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن رکھا ہے، اور قیامت کے دن ان میں سے ایک ایک شخص اس کے پاس اکیلا آئے گا۔ ہاں بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ چنانچہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا تاکہ تم اس کے ذریعے متقی لوگوں کو خوشخبری دو اور اسی کے ذریعے ان لوگوں کو ڈراؤ جو ضد کی وجہ سے جھگڑے پر آمادہ ہیں۔ دیکھیں بہت خوبصورت آیت ہے نا، اللہ نے کتنی تسلی ہمیں دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے، اور الحمدللہ آج قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس کی دنیا کی ہر لینگویج میں ٹرانسلیشن ہوئی ہے، تو جو جس لینگویج میں بھی اس کو پڑھنا چاہے اس کے لیے وہی آسان ہو جائے گی۔ ہر ایک اس کو پڑھ سکتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے اور اس کا فہم حاصل کر سکتا ہے، صرف یہ کہ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ آیت نمبر 92، اور ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، کیا تمہیں ٹٹولنے سے بھی ان میں سے کسی کا پتہ ملتا ہے یا ان میں سے کسی کی بھنک تمہیں سنائی دیتی ہے؟ سورہ طٰہٰ آگے ہماری شروع ہو رہی ہے۔ سورہ طٰہٰ شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ یا انٹروڈکشن آپ کو دے دوں۔ یہ سورت مکہ مکرمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اسی سورت کو سن کر اسلام لائے تھے۔ ان کی بہن فاطمہ اور ان کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے پہلے خفیہ طور پر اسلام لا چکے تھے، یعنی دونوں نے خفیہ اسلام قبول کیا تھا، جس کا انہیں پتہ نہیں تھا۔ ایک روز وہ گھر سے نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ جب راستے میں نعیم بن عبداللہ نامی ایک شخص انہیں ملا، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر سے کہا کہ آپ پہلے اپنے گھر کی تو ذرا خبر لیں جا کر کہ جہاں آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر جو ہیں وہ تو غصے کے عالم میں واپس آئے تو بہن اور بہنوئی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر کو آتے دیکھا تو انہوں نے وہ صحیفہ جس پر سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی کہیں چھپا دیا، لیکن حضرت عمر پڑھنے کی آواز سن چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم لوگ مسلمان ہو چکے ہو، اور یہ کہہ کر بہن اور بہنوئی دونوں کو بہت مارا۔ اس وقت ان دونوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی بھی سزا دیں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اللہ کی طرف سے نازل ہوا وہ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ اچھا مجھے بھی دکھاؤ وہ کلام کیسا ہے۔ بہن نے ان سے غسل کروا کر صحیفہ ان کو دکھایا جس پر سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اسے پڑھ کر حضرت عمر جو ہے وہ حیران ہو گئے، اور انہیں یقین ہو گیا، یعنی ان کے دل پر اثر ہوا اس کلام کا کہ کسی انسان کا یہ کلام نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ واقعی اللہ کا کلام ہے۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں اسلام لانے کی ترغیب دی اور بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے کر اسلام کی قوت کا سامان پیدا کر دے۔ تو اللہ نے یہ دعا ان کی قبول کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، اور کہتے ہیں کہ حضرت عمر جو تھے وہ اتنے دلیر تھے اور اتنے اسٹرانگ شخصیت کے مالک تھے کہ جب وہ اسلام لائے ہیں اور اسلام میں داخل ہو گئے تو ان کی وجہ سے جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا سپورٹ ملا اور اسلام کو بہت زیادہ ان کے دین میں آنے سے فائدہ ہوا۔ چنانچہ اسی وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جس زمانے میں صورت نازل ہوئی وہ مسلمانوں کے لیے بہت تکلیفوں اور آزمائشوں کا وقت تھا نا۔ کفار مکہ نے ان پر عرصہ حیات بہت تنگ کر رکھا تھا، اس لیے صورت کا بنیادی مقصد ایک تو یہ کہ ان کو تسلی دینا تھا، اور یہ کہ اس قسم کی آزمائشیں حق کے علمبرداروں کو ہر زمانے میں پیش آتی ہیں، لیکن آخری انجام انہی کے حق میں ہوا۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت موسیٰ کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، جس سے یہ دونوں باتیں ثابت ہو گئیں کہ یہ بھی ایمان والوں کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی کہ آخری فتح انہی کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ثابت کرنا مقصود ہے کہ تمام انبیاء کرام کی بنیادی دعوت ایک ہی ہوتی ہے کہ انسان خدائے واحد پر ایمان لائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اچھا، یہاں پر ہماری اپنی سورہ طٰہٰ شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 135 آیتیں اور 8 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔
ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ، البتہ یہ اس شخص کے لیے ایک نصیحت ہے، اس شخص کے لیے ایک نصیحت ہے جو ڈرتا ہو۔ اسے اس ذات کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان پیدا کیے ہیں۔ اس میں آیت نمبر 2 کا تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس تکلیف سے مراد وہ تکلیفیں بھی ہو سکتی ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچ رہی تھیں۔ اس صورت میں تکلیفیں ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما کر آپ کو فتح نصیب فرمائے گا۔ اور بعض روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ساری رات جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ آپ کو اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد آپ نے رات کے شروع حصے میں سونا اور آخری حصے میں عبادت کرنا شروع کر دی تھی، یعنی آپ کو کہا تھا کہ عبادت کچھ کم کر لیں، یعنی آپ کے جسم کا بھی آپ پہ کچھ حق ہے، لہٰذا اس کو بھی تھوڑا سا آرام دیں۔ تو آپ شروع میں تھوڑا سا سو لیتے تھے عشاء کے بعد، اور پھر اس کے بعد اٹھ کر رات کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے نا کہ جو لوگ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو پانا چاہتے ہیں، ان کو بھی ایک اصول دیا گیا ہے کہ اگر وہ عشاء کے بعد سو جائیں اور اس کے بعد پھر ذرا جلدی اٹھ جائیں تو تہجد اور رات کی عبادت اللہ انہیں نصیب کرے گا انشاءاللہ۔ آگے دیکھ لیجیے گا، آیت نمبر 5 سے 10 تک دیکھیں۔ الرحمن علی العرش استوی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ وہ بڑی رحمت والا عرش پر استوا فرمائے ہوئے ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب بھی اسی کی ملکیت ہے، اور زمین کی تہوں کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی۔ اگر تم کوئی بات بآواز بلند کہو یا آہستہ تو وہ چپکے سے کہی ہوئی باتوں کو اور بلکہ زیادہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے، لہ الاسماء الحسنی، اللہ لا الہ الا لہ الاسماء الحسنی۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم تک موسیٰ کا واقعہ پہنچا؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کو ایک آگ نظر آئی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے کوئی شعلہ تمہارے پاس لے آؤں یا اس آگ کے پاس مجھے بھی کچھ راستہ مل جائے۔ اب دیکھیں یہاں جو اس آیت کا ہم یہ حضرت موسیٰ کا واقعہ ہم پڑھیں گے نا، پیچھے بھی اس کا گزر چکا ہے، تو جو واقعات کی ریپیٹیشن قرآن پاک میں ہوئی ہے ان کی ڈیٹیل ہم ایک ہی بار کریں گے، بار بار نہیں کریں گے۔ تو تھوڑا سا ہو چکا تھا، اب اس کو میں آگے بہت زیادہ نہیں کروں گی، بس تھوڑا سا ہم اس کو دیکھیں گے، جو خاص پوائنٹ ہیں ان کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 10 کے حوالے سے تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اس واقعے کی تفصیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں ایک عرصہ دراز گزارنے کے بعد اپنی اہلیہ کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے، ٹھیک ہے، مصر آ گئے تھے آپ۔ جب سرائے سینا میں پہنچے تو راستہ بھول گئے اور سخت سردی کا احساس بھی ہوا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آگ سی شکل نظر آئی جو در حقیقت ایک نور تھا، یعنی آگ نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کا نور تھا۔ اس وقت انہوں نے اپنی اہلیہ کو وہاں رکنے کی ہدایت دی اور خود آگ کی طرف چلے گئے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے آیت نمبر 12 میں، آیت نمبر 12 کی تفصیل ہم تھوڑی سی دیکھتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ چنانچہ جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی گئی، انی انا ربک فاخلع عنا الیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی۔ اے موسیٰ، یقین سے جان لو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اب تم اپنے جوتے اتار دو۔ جوتے اتارنے کا کیوں حکم دیا؟ کیونکہ یہ وادی مقدس تھی، یعنی مقدس جگہ پر جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے یا قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، تو اس جگہ پر جوتے لانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور میں نے تمہیں نبوت کے لیے منتخب کیا ہے، خوشخبری دی نا، لہٰذا جو بات وحی کے ذریعے کہی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے میری عبادت کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ تو یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، اس لیے انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔
اب یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین کیسے آیا کہ آواز اللہ کی طرف سے آ رہی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو یہ اطمینان فرما دیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی سے ہم کلام ہیں، اور حالات بھی ایسا پیدا کر دیے کہ انہیں یقین ہو جائے۔ مثلا بعض روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو یہ عجیب منظر نظر آیا کہ وہ آگ ایک درخت کے اوپر شعلے مار رہی تھی، مگر درخت کا کوئی پتا جلتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آگ کے اوپر سے شعلے، درخت کے اوپر سے شعلے نکل رہے ہیں اور درخت کے پتے اسی طرح ہیں۔ تو انہوں نے انتظار کیا کہ شاید کوئی چنگاری اڑ کر ان کے پاس آ گرے، مگر وہ بھی نہ آئی۔ پھر انہوں نے کچھ گھاس پھوس لے کر اس آگ کے قریب کیا تاکہ اس میں آگ لگ جائے، تو وہ آگ پیچھے ہٹ گئی۔ اس وقت یہ آواز سنائی دی، اور آواز کسی ایک جہت سے نہیں بلکہ چاروں طرف سے آتی محسوس ہو رہی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام صرف کان سے نہیں بلکہ تمام اعضاء سے اس آواز کو سن رہے تھے۔ تو یہ اس بات کی کنفرمیشن تھی کہ یہ وحی ہے اور اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جو ہے آپ سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ پھر آگے جو ہے آیت 12 کو ہی دیکھیں کہ کوہ طور کے دامن میں جو وادی ہے اس کا نام کیا ہے؟ طویٰ ہے، اور یہ ان مقامات میں سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی تقدس عطا فرمایا، اور جوتے اتارنے کا حکم تو اس وادی کے تقدس کی وجہ سے تھا، اور دوسری یہ موقع جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف مل رہا تھا، ادب اور عز و نیاز کے اظہار کا موقع تھا، اس لیے بھی جوتے اتار دینا مناسب تھا، یعنی اللہ سے ہم کلام ہو رہے تھے نا۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 15 سے 22 تک دیکھیں۔ یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اس کے وقت کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے، لہٰذا کوئی ایسا شخص تم اس سے ہرگز غافل نہ کرنے پائے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو، ورنہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ اور موسیٰ، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس کا سہارا لیتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر درخت کے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس سے میری 2 ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں۔ فرمایا موسیٰ اسے نیچے پھینک دو، چنانچہ انہوں نے اسے نیچے پھینک دیا۔ بس پھر کیا تھا، وہ اچانک ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گئی۔ اللہ نے فرمایا اسے پکڑ لو، ڈرو نہیں، ہم ابھی اسے اس کی پچھلی حالت پر لوٹا دیں گے، اور اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں دباؤ، وہ کسی بیماری کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا، یہ تمہاری نبوت کی ایک اور نشانی ہے۔ اب دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نبوت عطا کی نا تو ان کو 2 نشانیاں دیں۔ ایک تو یہ دی کہ وہ جو ہاتھ میں ان کے عصا تھا نا، جو لاٹھی تھی، اس کو انہوں نے کہا کہ پھینک دو، وہ سانپ بن گیا، اور کہا کہ اسے اٹھا لو، جب اٹھایا تو واپس ایک عصا بن کر ان کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ یہ اس کی نشانی تھی نبوت کی۔ اور دوسری کیا بتایا کہ اپنے ہاتھ کو بغل میں دباؤ، اس میں سے نکالو گے تو وہ سفید چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ سفیدی کوئی جو برس کی بیماری ہوتی ہے اس کی نہیں تھی، بلکہ کس وجہ سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ کو اپنے نور سے بھر دیا تھا۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 23 سے لے کر 36 تک دیکھ لیجئے گا۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ آیت نمبر 23 لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے تمہیں کچھ دکھائیں۔ اب فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی میں حد سے نکل گیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ یہ والی دعا نا کہ اے پروردگار میری خاطر میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دیجئے، اور میری زبان کی گرہ کھول دیجئے، اور اسے دور کر دیجئے تاکہ لوگ میری بات آسانی سے سمجھ سکیں۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو دعا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو سکھائی تھی نا، دعا انہوں نے کی تھی کیونکہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی۔ اب جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ تم جاؤ فرعون کے دربار میں، تو فرعون اس وقت کا اتنا بڑا بادشاہ تھا جو اپنا آپ کو خدا منواتا تھا، تو وہ اس کے دربار میں جانے کا جب حکم ملا تو حضرت موسیٰ تھوڑے سے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ تو اتنا بڑا بادشاہ، اتنی سخت سزائیں دیتا ہے، بھلا اس کے دربار میں جا کر میں کیسے یہ بات رکھ سکتا ہوں، کیسے حق کی بات بتا سکتا ہوں؟
تو آپ مجھے کوئی دعا بتائیں یا آپ مجھے کچھ سکھائیں کلمات۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دعا سکھائی تھی۔ کیا دعا؟ کہ اللہ تعالیٰ میرے سینے کو کھول دے، یعنی میرا سینہ کھل جائے، علم میرے اندر چلا جائے اور میں صحیح بات ان تک پہنچا سکوں، اور میری زبان یعنی میری لکنت کو دور کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی لکنت کو دور کر دیا تھا تاکہ میری بات سمجھ سکیں۔ یعنی اگر زبان میں دیکھیں انسان فریکوینٹلی گفتگو کرتا ہے نا تو لوگ اس کی بات غور سے سنتے ہیں، لیکن اگر وہ رک رک کے بات کرے گا، یہ کنورسیشن کا ایک ادب بھی ہے نا کہ اگر وہ رک رک کر بات کرے گا یا ادھر ادھر دیکھے گا اور اس طرح بات کرے گا تو لوگوں کی توجہ اس کی طرف سے ہٹ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بہترین حکمت عطا فرمائی اور ان کی زبان کی گرہ جو ہے کھول دی، اور وہ فراوانی سے جو ہے بولنے لگے نا۔ اور انہوں نے اسی لیے دعا مانگی تھی کہ میری زبان جو ہے میرا ساتھ دے اور ان کی سمجھ میں آ جائے، یعنی اتنا بڑا بادشاہ ہے دربار میں، اگر ذرا سی بھی میری زبان میں کوئی وہ ہوئی تو وہ میری بات نہیں سمجھ سکے گا۔ تو ہمارے لیے بھی یہ دعا جو ہے بہت خوبصورت ہے کہ اگر ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ میری زبان میں ایسی تاثیر دے دے کہ لوگ میری بات غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں، تو یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی سے اپنی بات منوانا چاہیں، اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے کوئی بات منوانا چاہتی ہے تو وہ بھی یہ دعا پڑھ کے اگر حکمت کے ساتھ بات کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ضرور اس کی بات مانیں گے۔ تو بہت خوبصورت دعا ہے، طالب علموں کو تو ضرور یہ دعا اچھی طرح یاد ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ علم میں اضافہ بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کام کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو ہم سب کے لیے جتنے بھی لوگ دین کا کام کر رہے ہیں یا دین کے داعی ہیں، انہیں یہ دعا بہت پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کام کو آسان کر دے اور لوگ ان کی بات کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 29، اور میرے لیے میرے خاندان ہی کے ایک فرد کو مددگار مقرر کر دیجیے۔ اب دعائیں دیکھیں کہ کتنی خوبصورت، کس طرح دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں نا، اور ساتھ ہی اپنے خاندان سے مددگار مانگ رہے ہیں کہ جو خاندان کا میرا اپنا کوئی ہوگا، میرا بہن بھائی، تو وہ زیادہ میرا مددگار ہوگا۔ یعنی ہارون کو جو میرے بھائی ہیں، اپنے بھائی کو مانگا، اللہ کے دین کے کام کرنے کے لیے مددگار کس کو مانگا؟ اپنے بھائی کو۔ ان کے ذریعے میری طاقت مضبوط کر دیجئے اور ان کو میرا شریک کار بنا دیجئے۔ کہا نا کہ میرا بھائی میرے ساتھ ہو جائے، یعنی ایک اور ایک دو نہیں، پھر ہم 11 ہو جائیں گے اور ہم مل کر زیادہ بہتر طور پر کام کر سکتے ہیں۔ ان کے ذریعے میری طاقت مضبوط کر دیجئے اور ان کو میرا شریک کار بنا دیجئے تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح بیان کریں اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں۔ بے شک آپ ہمیں اچھی طرح دیکھنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ تم نے جو کچھ مانگا ہے میں نے تمہیں دے دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ عطا کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی کو ان کا مددگار یعنی حضرت یا ہارون کا ان کا مددگار بنا دیا تھا، اور حضرت ہارون جو ہیں وہ بڑے بھائی تھے، حضرت موسیٰ چھوٹے بھائی تھے، لیکن اللہ کا سلیکشن جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے لیے ہوا، چھوٹے بھائی کے لیے۔ تو اللہ سے انہوں نے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ میری تو زبان میں لکنت ہے، میں تو اتنے بہتر طور پہ بات نہیں کر سکتا، تو آپ ایسا کریں یہ کام آپ حضرت ہارون کے ذمہ لگا دیں، وہ جو ہے بہت فصیح زبان تھے اور بہت اچھا کلام کرتے تھے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، جو ہمارا حکم جس کے لیے ہے، ہم نے جس سے کام لینا ہے اسی سے لیں گے۔ تو سلیکشن چھوٹے بھائی کے لیے ہوا اور لکنت تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دور کیا اور ان سے بہترین کام لیا۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں یہ سبق ہے کہ دیکھیں دین کا کام انسان اکیلے نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اللہ کا کام کر رہے ہیں، اللہ سے ہی مانگنا سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دین کا کام ہے، آپ کے لیے کر رہی ہوں، آپ ہی مجھے مددگار دیں، آپ ہی میرے اندر صلاحیت پیدا کریں اور میرے کام کو آسان کریں اور میری زبان میں تاثیر پیدا کریں۔ تو اپنے خاندان میں سے مانگنا، اپنے بہن بھائیوں کو یا اپنی اولادوں کو، اپنے شوہر کو یا شوہر ہیں تو اپنی بیویوں کو مددگار کے طور پہ یہ دعا مانگا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ جو اپنوں میں سے کوئی مددگار بناتا ہے نا وہ زیادہ بہترین ہوتا ہے اور اس سے زیادہ انسان کو تقویت ملتی ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ بہرحال خیالات بھی ایک جیسے ہو جاتے ہیں نا، تو جب اپنے دو مل کر کام کرتے ہیں تو اس کام کی جو وہ ہے صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے اور انسان بہتر طور پہ پرفیکشن کے ساتھ کام کر سکتا ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 37 سے 39 تک دیکھ لیجیے گا۔ اور ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا جب ہم نے تمہاری ماں سے وحی کے ذریعے وہ بات کہی تھی جو وحی کے ذریعے تمہیں بتائی جا رہی تھی،
کہ اس بچے کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا کو چھوڑ دو کہ وہ اسے ساحل کے کنارے ڈال دے، جس کے نتیجے میں ایک ایسا شخص اس بچے کو اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہوگا اور اس کا بھی، اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبوبیت نازل کر دی تھی، اور یہ سب اس لیے کیا تھا تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ آیت نمبر 37 سے 39 تک دیکھ لیجیے گا۔ اور ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا جب ہم نے تمہاری ماں سے وحی کے ذریعے وہ بات کہی تھی جو اب وحی کے ذریعے تمہیں بتائی جا رہی ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھو اور پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا کو چھوڑ دو کہ وہ اسے ساحل کے پاس لے کر ڈال دے، جس کے نتیجے میں ایک ایسا شخص اس بچے کو اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہوگا اور اس کا بھی دشمن، اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبوبیت نازل کر دی تھی، اور یہ سب اس کے لیے کیا تھا تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ اب دیکھیں آیت نمبر 39 کا جو ہے وہ تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں تفصیل۔ اس میں یہ ہے کہ فرعون جو تھا اس کو کسی نجومی نے یہ کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تمہاری سلطنت کو ختم کرے گا، اس لیے اس نے یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی کوئی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو فکر ہوئی کہ ان کو بھی فرعون کے آدمی قتل کر ڈالیں گے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام فرمایا۔ اب دیکھیں یہ وہی نہیں تھی، الہام تھا، اللہ نے ان کے دل میں ڈالی یہ بات نا، اور اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دو، یہ اللہ تعالیٰ نے الہام کی بات۔ پھر اس کے بعد جو آیت ہے آگے اس میں 39 ہی کی تفسیر میں دیکھیں، چنانچہ ایسے ہی ہوا، وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا، اور فرعون کے کارندوں نے بچے کو اٹھا کر فرعون کے پاس پیش کیا۔ اس کی بیوی حضرت آسیہ نے اسے آمادہ کر لیا کہ اسے اپنا بیٹا بنا کر رکھ لیں، یعنی ان کی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے اسے ہم اپنے محل میں رکھ لیتے ہیں اور اسے ہم اپنا بیٹا بنا کر پال لیں گے۔ اب ادھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ اللہ تعالیٰ کیسے ایک دشمن کے گھر میں حضرت موسیٰ کی جو ہے وہ پرورش کا بندوبست فرما رہے ہیں نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی معصومیت رکھ دی تھی کہ جو بھی کوئی آپ کو دیکھتا آپ سے محبت کرتا تھا، اسی وجہ سے فرعون بھی انہیں اپنے گھر میں رکھنے پر راضی ہو گیا۔ آگے ہے کہ یوں تو ہر شخص کی پرورش اللہ ہی کی نگرانی میں ہوتی ہے، مگر یہاں مطلب یہ ہے کہ عام طور سے پرورش کے جو اسباب ہوتے ہیں کہ ماں باپ ہیں یا اپنے خرچ ہیں، ذمہ داری پر بچے کی پرورش کرتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ کے معاملے میں اختیار نہیں فرمائے گئے تھے، اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان کی جو پرورش تھی وہ ان کے دشمن سے کروائی، یعنی نہ ماں باپ پاس تھے نہ کوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس فرعون کے محل میں ان کی پرورش کروائی۔ آیت نمبر 40 دیکھیں، اس وقت کا تصور کرو جب تمہاری بہن گھر سے چلتی ہے اور فرعون کے کارندوں سے یہ کہتی ہے کہ کیا میں تمہیں اس عورت کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کو پالے، اس طرح ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا، پھر ہم نے تمہیں اس گھٹن سے نجات دی اور تمہیں کئی آزمائشوں سے گزارا، پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے، اس کے بعد اے موسیٰ تم ایک ایسے وقت پر یہاں آئے ہو جو پہلے سے مقدر ہے۔ آیت نمبر 40 کی تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیجیے گا۔ اب ہوا یہ کہ جب حضرت موسیٰ ان کے محل میں آ گئے تو فرعون کی اہلیہ نے جب بچے کو پالنے کا ارادہ کیا تو ان کو دودھ پلانے والی کی تلاش شروع ہوئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی عورت کا دودھ منہ میں نہیں لیتے تھے۔ حضرت آسیہ نے اپنی کنیزیں بھیجیں کہ وہ کوئی عورت تلاش کریں جس کا یہ دودھ قبول کر لیں۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بچے کو دریا میں ڈالنے کے بعد بے چین تھیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو دیکھنے کے لیے بھیجا کہ بچے کا انجام دیکھو۔ یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی جگہ پہنچ گئیں جہاں فرعون کی کنیزیں پریشانی کے عالم میں دودھ پلانے والی عورتوں کو تلاش کر رہی تھیں، تو ان کو موقع مل گیا اور انہوں نے اپنی والدہ کو ایک خدمت سونپنے کی تجویز پیش کی اور انہیں وہاں لے بھی آئیں۔ جب انہوں نے بچے کو دودھ پلانا چاہا تو بچے نے آرام سے دودھ پی لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق بچہ دوبارہ ان کے پاس آ گیا۔ بھی دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کی نا کہ حضرت موسیٰ کو دربار میں لائے، دربار میں ان کی پرورش ہو رہی ہے، ماں کو دور نہیں رکھا، ماں کو دودھ پلانے کے اس میں ان کو بھی ان کے قریب کر دیا، یعنی ماں کی آنکھیں بھی ٹھنڈی رہیں اور بچہ بھی جو ہے وہ اپنی ماں کا دودھ پیتا رہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی پلاننگ کے ذریعے ماں بیٹے کو قریب بھی کر دیا اور حضرت موسیٰ کی بہترین تربیت اور پرورش کے لیے انہیں محل میں بھی رکھا۔ یہاں ہمارا دوسرا پارٹ مکمل ہوتا ہے آیت نمبر 40
41 تک، 41 سے پھر تیسرا پارٹ شروع کرتے